ایمان ایک درخت ہے، یقین اس کا جڑ ہے، تقویٰ اس کی شاخ ہے، حیا اس کا نور ہے، سخاوت اس کا پھل ہے۔ بعض اوقات مجھے واضح سمجھ آتی ہے کہ اللہ کریم میری پکار سنتا ہے اور کسی نہ کسی وسیلے سے مجھے جواب بھی دیتا ہے۔ میں اپنے رب کی نگاہ میں ہوں اور یہ احساس بہت ہی کمال کا ہے جو مجھے سکون دیتا ہے۔ انسان واحد مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ نکاح کے 2 بول میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو آپ کا من پسند شخص نہ مل سکے تو اللہ پاک کی خاطر اس نئے رشتے کو ضرور قبول کر لینا اور دل سے نبھانے کی کوشش کرنا۔ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے ہمسفر نے آپ کو لے کر کیا کیا خواب سجائے ہوں گے، تو جو مل جائے اس پر شکر ادا کرنا سیکھو اور مخلصی کے ساتھ رشتے کو نبھاؤ۔ جس نے نبھانا ہوتا ہے وہ 1000 غلطیوں پر بھی معاف کر دیتا ہے، اور جس نے نہیں نبھانی ہوتی وہ ایک غلطی کو ہی بہانہ بنا کر آپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ قبر اور قدر میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں مرنے کے بعد ہی ملتی ہیں۔ صرف 2 لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرے وہ جن کے پاس ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ مجھے پسند ہے وہ پرندہ بننا جو اپنی موج میں اڑتا ہے، دنیا سے بے پرواہ، جو صرف ایک اللہ کے سہارے ہواؤں میں اڑتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ میرا اللہ مجھے کبھی گرنے نہیں دے گا۔ رستہ ایک تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، فرعون ڈوب گیا، بھروسہ رستے پر نہیں اللہ پر کرو۔ اشفاق احمد کہتے تھے جاہل وہ نہیں ہوتا جو تعلیم یافتہ نہ ہو، بلکہ جاہل وہ ہوتا ہے جس نے ڈگریوں کے ڈھیر لگا رکھے ہوں مگر اپنے ظرف میں، وسعت و لہجے میں، نرمی اور تربیت میں انکساری نہ پیدا کر پایا ہو۔ اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے جب آپ پریشان ہو، آپ اداس ہو، آپ کو سننے والا صرف آپ کا اللہ ہوتا ہے۔ یہ جو سچی محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ سر سے چادر تھوڑی کھینچتے ہیں، وہ اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام جوڑتے ہیں تاکہ عزت سانجھی ہو۔ اپنے بہترین وقت کو نماز ادا کرنے میں وقف کیا کرو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ نادان تھے جو رکھتے تھے امیدیں کسی پر، ذات اللہ کے علاوہ کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ جس کا ظرف دیکھنا ہو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ اللہ کی عبادت کے بعد روح کو چین دینے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ شوہر اور بیوی کی سچی محبت ہے، اور شوہر کو چاہیے کہ ہر لمحہ اپنی بیوی کو محبت کا احساس دلائے تاکہ شوہر کی محبت سے بیوی ہر لمحہ سنور جائے۔ انسان کے کردار کی 2 منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا اور دل سے اتر جانا۔ اللہ تو چھوٹی سی چیونٹی کا حق بھی ضائع نہیں جان دیتا، پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ تمہارے ٹوٹے دل کے ساتھ کیے گئے صبر کو وہ ضائع کر دے گا؟ سام کو ساری عمر بھی شہد چٹائیں تو وہ بھی زہر تھوکنا نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح کچھ لوگوں پہ آپ چاہے کتنا بھی خلوص لٹا دیں، وہ ڈسنے سے باز نہیں آئیں گے، کیونکہ فطرت نہیں بدلتی۔ جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور تمہارا رہے گا۔ کوشش کرو سب کچھ ٹوٹ جائے پر وہ مان نہ ٹوٹے جو کسی اپنے نے خود سے زیادہ آپ پر کیا ہو۔ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کم بولنے، کم کھانے اور کم سونے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس مرد کی محبت سے آنکھوں پر رکھنا جسے محبت سے زیادہ تمہاری چادر عزیز ہو۔ جو مرد سمجھ لے کہ عورت کا دل شیشے کی طرح نازک ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ نرمی سے پیش آئے گا، کیونکہ عورت بری ہو یا اچھی، عقل مند ہو یا بیوقوف، قابو صرف محبت اور عزت سے آتی ہے۔ اپنی جوانی کے دھوکے میں مت آنا کہ یہ عنقریب تم سے چھین لی جائے گی۔ احساس وہ چیز ہے جس میں غیروں کا دکھ بھی آپ کو اپنا لگتا ہے۔ سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے معاملات میں ہمیشہ خاوند کو بڑا بنا کر رکھے، کیونکہ خاوند کو اللہ نے مرتبے میں بڑا بنایا ہے۔ مومن کا شکر اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے، جبکہ منافق کا شکر صرف زبان پر ہی رہتا ہے۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو اور اب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔ ماں باپ کے نوکر بن جاؤ، خدا تمہیں بادشاہ بنا دے گا۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔
دنیا کی سب سے غلیظ اور بدترین آواز اس اولاد کی ہے جو اپنے والدین سے بد لحاظی سے چیخ کر بات کرتی ہے اور بد زبانی کرتی ہے۔ بیوی جب اپنے مسائل شوہر کو بتاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا وہ شکایت کر رہی ہے، بلکہ وہ آپ پر اعتماد کرتی ہے۔ جب کسی سے سچی محبت ہو جائے تو اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اس کی آخرت کو کیسے بہتر بنایا جائے۔ یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ ماں سے کبھی حساب مت کرنا، ورنہ تم پر رزق کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اگر چاروں طرف اندھیرا دکھائی دیتا ہو تو اپنی ذات پر غور کیجیے، ممکن ہے قدرت نے آپ ہی سے اجالے کا کام لینا ہو۔ بیوی اپنے خاوند کی غربت، بدصورتی اور مصروفیت پر تو صبر کر سکتی ہے، مگر خاوند کی بد اخلاقی برداشت نہیں ہوتی۔ اس سے بیوی کا دل چھلنی ہو جاتا ہے۔ کسی کو دل سے تم چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے، تمہاری نہیں۔ اب ایک جملہ میرے میاں کے نام۔ تجھ سے بات کرنے کے بعد ہم تیری کی ہوئی باتوں سے باتیں کرتے ہیں۔ روٹین کی باتیں سننے اور کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔